سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں یوم عاشور، شہر شہر شہدائے کربلا کی یاد میں جلوس۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر گامزن۔ حیدرآباد میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس قدم گاہ مولا علی سے برآمد۔ پشاور میں مرکزی جلوس مینا بازار سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ ملتان میں یوم عاشور کے 116 جلوس برآمد ہوں گے۔ مجالس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ جلوسوں کے اختتام پر شام غریباں برپا کی جائے گی۔ 10 محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ، فوج تعینات۔ لاہور، ملتان، بہاولپور سمیت مختلف شہروں میں موبائل سروس جزوی طور پر معطل۔ جلوس کی گزرگاہوں کے اطراف موبائل سگنل بند۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 1,34,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور۔ لاہور میں 15,000 اہلکار جلوسوں اور مجالس میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ واقعہ کربلا باطل کے خلاف ابدی جدوجہد کی علامت ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے یوم عاشور پر پیغامات۔ آصف زرداری نے کہا، ملک کو درپیش چیلنجز کے تناظر میں ہمیں بطور قوم حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے کہا، حق کا راستہ کٹھن ہوتا ہے اور یہی اصل راستہ ہے۔ واقعہ کربلا کی روشنی میں پاکستان خوددار فلاحی ریاست بن سکتا ہے۔ اسلام آباد میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع رہا۔ طوفانی بارش سے مختلف علاقوں میں درخت گر گئے۔ دریائے سواں میں طغیانی، دریا کا پانی ہاؤسنگ سوسائٹی اور نجی یونیورسٹی میں داخل۔ اسلام آباد میں سب سے زیادہ سید پور میں 180 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ راولپنڈی میں بھی بادل جم کر برسے، بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نالہ میں پانی کی سطح بلند رہی۔ محکمہ موسمیات کی جڑواں شہروں میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ راولپنڈی میں طوفانی بارش سے تباہی۔ کہوٹہ میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، بچی جاں بحق، ماں سمیت 3 بچے زخمی۔ بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برس پڑے، نشیبی علاقے زیر آب۔ ملک بھر میں اگلے 2 سے 3 روز تک بارشوں کی پیش گوئی۔ گجرات، سرگودا اور فیصل آباد میں شدید بارشوں کا امکان۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ 7 جولائی سے دریاؤں میں بھی پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان۔ بالائی علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ کراچی دیاری بغدادی میں رہائشی عمارت گرنے سے اموات کی تعداد 27 ہو گئی۔ ملبے سے مزید ایک بچے کی لاش نکال دی گئی۔ رات سے اب تک مجموعی طور پر 5 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام تیسرے روز بھی جاری۔ جاں بحق ہونے والوں میں 9 خواتین اور 3 بچے شامل۔ حکام کے مطابق عمارت کا ملبہ جلد اٹھا لیا جائے گا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق 50 سال پرانی 5 منزلہ عمارت کے ہر فلور پر 4 فلیٹ تھے۔ عمارت میں 12 خاندان آباد تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، کراچی میں عمارت گرنے کا سانحہ ہوا، پہلی ترجیح تھی کہ لوگوں کو ریسکیو کیا جائے۔ ریسکیو آپریشن آج مکمل کر لیا جائے گا۔ عمارت کے گرنے پر کل تفصیلی میٹنگ ہوگی۔ کراچی میں 480 عمارتیں خطرناک قرار دے دی گئیں۔ زیادہ تر خطرناک عمارتیں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہیں۔ جب عمارت خالی کرائی جاتی ہے تو لوگ مزاحمت کرتے ہیں۔ غیر قانونی عمارتیں بنانے والوں کو سزا دی جائے گی۔
ایک جھٹکا لگا صبح 6 بجے لگا, صحیح ہے, پھر دوسرا جھٹکا لگا صبح 9 بجے لگا, پھر 9:30 کے قریب ہے نا بلڈنگ گر گئی ہے. اچھا, میں نے 15 منٹ پہلے میں نے اپنے بچوں کو باہر نکالا. کیا نکالے؟ 7 میرے گھر کے افراد ہیں, ساتوں ساتھ ہم لوگ صحیح سلامت باہر نکلے, تو اس کے بعد 15 منٹ کے بعد بلڈنگ گر گئی. لیاری حادثے میں زندہ بچ جانے والے خاندان کے سربراہ نے کہا, صبح 6 بجے عمارت میں جھٹکا محسوس ہوا, پھر 9 بجے جھٹکا محسوس ہوا, پوری فیملی باہر نکل آئی, 9:30 بجے عمارت گر گئی. میری بیوی نے پڑوسیوں سے کہا باہر نکلیں, مگر کوئی نہ آیا. کچھ لوگ سامان لینے گئے, ساتھ ہی عمارت گر گئی. کراچی کے علاقے لیاری میں ایک اور عمارت گرنے کا خطرہ, 8 منزلہ عمارت کو رات گئے خالی کروا کر سیل کر دیا گیا. عمارت کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کرنے پر بلڈر اور ٹھیکیدار کے خلاف مقدمہ درج. عمارت کے 12 فلیٹس میں 11 خاندان رہائش پذیر تھے. ضلعی انتظامیہ کے مطابق عمارت کے مکینوں کو عارضی رہائش فراہم کر رہے ہیں. رہائشیوں کو بلڈر سے پیسے واپس دلوائے جائیں گے. کراچی میں 550 سے زائد عمارتیں انتہائی مخدوش. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی رپورٹ میں انکشاف, ضلع جنوبی میں سب سے زیادہ 450 عمارتیں مخدوش قرار. ضلع وسطی, کماڑی, کورنگی, شرقی ملیر اور ضلع غربی میں بھی شامل. کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن. جلوس حسینیہ ایرانیان امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں جلوس کا دورہ, وزیر داخلہ ضیاء الحسن اور وزیر بلدیات سعید غنی بھی ہمراہ تھے. مراد علی شاہ نے کہا جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے ہیں. محرم کے دوران امن و امان اور شہریوں کی سہولت ترجیح ہے. لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس رواں دواں. مرکزی جلوس سنہری مسجد, کشمیری بازار, مسجد وزیر خان, رنگ محل اور بھاٹی گیٹ سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. 15,000 سے زائد پولیس افسران و اہلکار سیکیورٹی پر تعینات. عراق میں بھی آج یوم عاشور. کربلا میں لاکھوں عزاداروں کا شہداء کے کربلا کو خراج عقیدت. روزہ حضرت امام حسین پر دنیا بھر سے جمع عزاداروں کا ماتم اور عزاداری. ایران, یمن سمیت دیگر ممالک میں محرم الحرام کے ماتمی جلوس. ایران میں ہزاروں عزاداروں کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش. مجالس کے اہتمام کے ساتھ زیارتیں برآمد. نوحہ خوانی کی گئی. لبنان اور بحرین کے ماتمی جلوسوں میں لاکھوں عزاداران کی شرکت. بھارت میں بھی شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش. مقبوضہ کشمیر میں عاشورہ پر ڈل جھیل میں روایتی کشتیوں پر جلوس نکالا گیا. شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. ملک بھر میں محرم الحرام کی مناسبت سے نظر و نیاز کا اہتمام. جلوسوں کے راستوں پر دودھ اور شربت کی سبیلیں لگ گئیں. رضاکار عزاداروں کو پانی اور مشروبات پلانے میں مصروف. امریکی ریاست ٹیکسس میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی. مرنے والوں میں 14 بچے بھی شامل. اسکول کے سمر کیمپ کے 20 سے زائد طالبات تاحال لاپتہ. تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری. 14 ہیلی کاپٹرز, 12 ڈرون اور 500 اہلکار شریک. امریکی ریاست ٹیکسس میں سیلاب میں پھنسی خاتون کو بچا کر محفوظ مقام پر منتقل کر لیا گیا. امدادی عملے نے پہلے رسی لٹکائی, جس کی مدد سے ایک ریسکیو ورکر نیچے پہنچا اور خاتون کو ریسکیو کیا. میڈیا کی خبروں میں بالکل نہ جائیں. ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ساری اکٹھی ہے, تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں. میری ریکویسٹ ہے کہ 2 دن پولیٹیکل باتوں سے پرہیز کیا جائے. سوشل میڈیا کی خبروں پر دھیان نہ دیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا آصف زرداری کو صدر کے عہدے سے ہٹانے کے سوال پر جواب. کہا 2 دن سیاست سے پرہیز کریں. ملکی تاریخ میں پہلی بار سب لوگ ایک پیج پر ہیں. لوگوں کو تکلیف یہ ہے کہ سب اکٹھے کیوں ہیں.